السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان افروز واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پانی مانگا۔ ان کی بیوی جو ایک صحابیہ عورت تھیں وہ پانی لے کر آئیں تو ان کے خاوند جو صحابی تھے وہ ان کے واپس آنے تک سو چکے تھے۔ اب ان کی بیوی اتنی خدمت گزار تھی کہ اس نے پانی لایا، اور پانی لانے کے بعد جب شوہر کو دیکھا کہ وہ تو سو گئے ہیں تو وہاں ان کے پاس کھڑی ہو گئی کہ جو ہی ان کی آنکھ کھلے گی تو میں ان کو پانی پیش کر دوں گی۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ پوچھا کہ کب سے کھڑی ہو؟ اس صحابیہ عورت نے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی مانگا تھا اور میں پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ پھر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو تو کہیں خدمت گزاری اور وفا شعاری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی تو اس صحابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور عجیب خوشی کی کیفیت میں اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے خدمت کی انتہا کر دی، اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں تمہیں عطا کروں گا۔ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم راضی اور خوش رہو۔ لیکن جب صحابی نے بار بار اصرار کیا تو ان کی بیوی نے کہا اگر ضرور میرا مطالبہ پورا کرنا ہے تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دو۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اس صحابی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہکا بکا اور حیران رہ گئے کہ اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگے، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں اس لیے تیرا مطالبہ تو پورا کروں گا، لیکن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چلتے ہیں اور آپ سے مشورے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گھڑے میں صحابی رضی اللہ عنہ کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے۔ ان کی بیوی نے ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھایا اور کہا آپ کو چوٹ تو نہیں لائی؟ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ صحابیہ عورت نے فرمایا کہ چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ تو صحابی نے ان سے پوچھا کہ اب تو ہم بہت قریب آ چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ قریب ہے، ان سے مشورہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد واپسی کر لیں گے۔ فرمایا نہیں بس واپس چلو۔ چنانچہ جب وہ گھر واپس آئے تو صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے، چونکہ
جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ ضرور تکالیف میں آزمایا جاتا ہے۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے کئی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے مجھے شک ہوا۔ میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ ہے جس کا ایمان مشکوک ہو، اس لیے میں نے طلاق کا مطالبہ کیا۔ لیکن راستے میں جب آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو وہ میرا شک دور ہو گیا کہ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس تکلیف پر صبر کیا، اس لیے میں نے آپ سے واپسی کا کہا۔ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں۔ آج تو میاں بیوی کی لڑائی زیوروں پر، آسائشات پر، کپڑوں پر، گھر کے اخراجات پر ہوتی ہے۔ ایمان اور دین کی بات پر کوئی نہیں کسی کو پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔